اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خصوصی طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم ولا اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین پر تمہیں نہایت ہی کمزور اور بے طاقت سمجھا جاتا تھا۔ تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تم مٹا نہ دیے جاؤ۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ عطا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق عطا کیا، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے دینے کو بہت کچھ ہے۔ بے حساب اجر ہے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے قرآن کی سورہ انفال کی 8ویں سورہ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک کی تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پکار کا جواب دینے کی ترغیب دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً لبیک کہو، کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں
چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، حقیقی زندگی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب تمہارے دل کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تمہیں ہر عمل کے سلسلے میں، تمہاری ہر سوچ کے سلسلے میں، تمہارے ہر خیال سے تمہارا مالک واقف ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں یا گناہ گاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اوپر جو شامت آنے والی ہے، سزا ملنے والی ہے، وہ صرف ان تک محدود نہ رہے گی، بلکہ جنہوں نے گناہ کیا ان تک محدود نہ رہے گی، بلکہ اس کی لپیٹ میں سارے لوگ آ جائیں گے۔ اور پھر اللہ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح تم ایمان کے حامل ہونے کے باوجود زمین پر کوئی قدر و قیمت تمہاری نہیں تھی، ڈر اور خوف کے مارے تمہاری جان نکلی جا رہی تھی اور تمہیں مٹائے جانے کا ڈر تھا، لیکن اللہ نے تمہیں یثرب کی صورت میں، مدینے کی صورت میں تمہارے لیے ایک قیام اور محفوظ جگہ مہیا کی، پھر رزق مہیا کیا، اور فرمایا یہ دین تمہارے اوپر تمہارے رب کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو مال غنیمت تمہارے پاس آیا ہے، جو تم نے اکٹھا کیا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور تم اس کے امین ہو۔ تم مال کے سلسلے میں اور اولاد کے معاملے میں اللہ کی شدید آزمائش کا شکار ہو۔ اگر تم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو دیکھو کسی خوف اور کس طرح سے اللہ نے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے مایوس ہو گئے، طائف سے واپس آئے لہو لہان ہو کر، اور قریش کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن اللہ نے یثرب میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لیڈروں کے قتل ہونے کی صورت میں جو قتل و غارت گری ہوئی ان کی باہمی جنگوں کی وجہ سے، ان کو ایمان کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا کی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی مدینے آنے کی۔ اس طرح سے اللہ نے وہ مومنوں کو، مسلمانوں کو وہ مرکز مہیا کیا جس کی ان کو توقع اور امید بھی نہیں تھی، نہ اس کی طرف ان کا خیال تھا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یقین دلاتا ہے کہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اختیار کرو، اور تمہارا رب تمہیں دنیا میں بھی محفوظ کرے گا، دشمنوں سے بھی تم کو بچائے گا، اور تم کو دنیا میں بھی مالا مال کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ سوچا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں عزیز ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے دنیا میں آزمائش ہے، لیکن اللہ کے وہاں جب پہنچو گے تو نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی رشتے اور ناطے کام آئیں گے۔ وہاں تو صرف اور صرف تمہارا ایمان اور ایمان خالص تمہارے کام آئے گا، اور تمہارا وہ عمل جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیا تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔